حضرت شبلی رحم اللہ، حضرت شبلی رحم اللہ حالت کشف میں بیٹھے ہوئے، یہ ہمارے یہ حضرت شبلی رحم اللہ نہیں ہے، یہ جو ہمارے دور کے ہیں، یہ 400-500 سال پرانے کی حضرت شبلی رحم اللہ تھے، جو حضرت عبداللہ اندلسی کے مجاز تھے، پرانے بزرگ کی بات کر رہا ہوں۔ تو حالت کشف میں بیٹھے ہوئے تو ان کو کشف ہوا اللہ کی طرف سے کہ اے شبلی، اگر تیرے عیب لوگوں پر کھول دوں تو دنیا میں ایک انسان ایسا نہ ہو جو تیرے سلام کا جواب دے۔ تو حضرت شبلی نے عرض کی اے اللہ، اگر میں تیری رحمت کی وسعت لوگوں پر کھول دوں تو دنیا میں ایک آدمی بھی تجھے سجدہ کرنے والا نہ رہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا شبلی تو ہمارے راز کو راز رکھ، ہم تیرے راز کو راز رکھتے ہیں۔ ہاں، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، ہاں، رحم ہی رحم ہے بندوں کے لیے، رحم ہی رحم ہے۔ ہم ابھی جس حال میں گزر رہے ہیں نا، ہم جس حال سے بھی گزر رہے ہیں، ہمیں صرف توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں صرف توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں صرف معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، تھوڑا سا میرے دوستو اپنا حق چھوڑنے والے بن جاؤ، اللہ سے لینے والے بن جاؤ۔ اپنا حق اگر خود مانگو گے تو پھر اللہ سے کیا لو گے؟ پھر ہم اللہ سے کیا لیں گے؟ ہاں، اخلاق اچھے کر لو، کڑوئی کو سیلی بات آگے سے جواب نہ دو، ہمت تو کرو، ہمت تو کرو۔ میں نے لگایا اس کو، کوئی نہیں بیٹا، ہاں، ناراض تھوڑی ہوتے، ہاں، ایک دم تو اوپر ایسے دیکھ رہے کہ کیا ہو گیا، ہاں ہاں، کوئی بات نہیں، تھوڑی کسی نے سنا دی، کسی نے ٹکا دی، ارے چپ بھی کر کے دیکھو یار، چپ کرنے کا بھی مزہ ہے۔ ہاں، یہ آج کل میں دیکھتا ہوں ایک وہ چل رہا ہوتا ہے، ایک SMS چل رہے ہوتے ہیں، اپنی لوگ اپنی بکواس چلا رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ سے، فضول باتیں، کہ مجھے معاشرے میں برائی کا اتنا افسوس نہیں، مجھے معاشرے کے اچھے لوگوں کے چپ رہنے کا زیادہ افسوس ہے۔ ارے بھئی، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جب فساد ہو رہا ہو گھر میں بیٹھے رہو، نکلو ہی نہیں باہر۔ جو آدمی اندر گھسے گا وہ فساد میں اضافہ کرے گا، کیونکہ 4 چپیڑے پڑیں گی اس کو۔ ہاں، وہ کو وقت کا نبی تھوڑی ہے کہ اتنے خوبصورت اخلاق ہوں کہ 4 چپیڑے کھا کے بھی وہ بیٹھ جائے۔ جب اس کو 4-5 پڑیں گی تو وہ کہے گا یار ایسی ایسی، وہ 6 اور ٹکائے گا آگے سے۔ ہاں، تو جتنے لوگ ایڈ ہوتے جائیں گے فساد اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ ہاں، تو یہ بیکار کی باتیں ہیں، بیکار کی باتیں ہیں۔ جب فساد کس کو کہتے ہیں؟ فساد اس حال کو کہتے ہیں جس میں یہ پتہ نہ ہو کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ مفتی رفیع صاحب فرما رہے تھے، میں مفتی رفیع صاحب کی بات بتا رہا ہوں، عثمانی صاحب کی دامت برکاتہم کی، فساد ہوتا ہی ہے پتہ ہی نہ ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، سچ پہ کون ہے اور جھوٹ پہ کون ہے۔ ہاں، کوئی میں آپ کو انتہا پسند کہہ رہا ہوں، آپ مجھے انتہا پسند کہہ رہے ہیں۔ بھائی میں آپ کو انتہا پسند کہہ رہا ہوں نا، تو کوئی آپ سے بھی تو پوچھے آپ کس کو انتہا پسند کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے انتہا پسند کہہ رہے ہیں، تو کون ہے انتہا پسند؟ ہاں، میں کیونکہ آپ کو انتہا پسند سمجھتا ہوں، میں آپ کی جان کا دشمن، آپ مجھے انتہا پسند سمجھتے ہیں تو آپ میری جان کے دشمن۔ ختم ہوگی بات۔ تو پھر اس بات کا فیصلہ کون کرے گا؟ اسی کو فساد کہتے ہیں، اسی کو فساد کہتے ہیں میرے دوستوں۔ اور یہ اللہ ڈالتے ہیں، دلوں کو پھاڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، دل پھٹ جاتے ہیں۔ ہاں، توبہ توبہ توبہ، لوگوں کو توبہ پہ ڈالو۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تیرے حبیب کی امت ہے ہمیں معاف کر دے، یا اللہ غلطی ہو گئی، غلطی ہو معاف کر دے، فوراً معافی آ جاتی ہے۔ 100 انسانوں کے قاتل کو جس رب نے معاف کر دیا، اور وہ تھا بھی بنی اسرائیل میں سے، اس امت میں سے بھی نہیں تھا بھی بنی اسرائیل، اس کو معاف کر دیا۔ ہاں؟ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی کیا پلایا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اس کو اپنی ولیہ بنا دیا۔ تو بھئی ہم اتنے برے تو نہیں ہیں، ہم معافی مانگیں گے ہمیں نہیں معاف کرے گا؟ میرے دوستو، آپ نوجوان لڑکے ہو، نہ ساتھ دینا کسی ایسے کو جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ اپنی طرف بلا رہا ہو، مت ساتھ دینا اس کا، مت ساتھ دینا، نہیں دینا۔ وہ خود تو جا رہا ہے جہنم میں، تمہیں ساتھ لے کے جائے گا۔ ہاں، اور جب اس دن تم اللہ سے کہو گے نا یا اللہ اس نے مروایا مجھے، تو وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ میں نے کوئی ان کا بازو تھوڑی پکڑا تھا، خود آئے ہیں یہ خبیث، ہاں ان کی وجہ سے تو میں مر رہا ہوں، یہ نہ آتے تو میں بھی نہ جاتا۔ یاد رکھنا میری یہ بات، یاد رکھو میرے دوستو اس بات کو۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا
اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائیں۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔